بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ درس نظامی اسپیشل کلاس 12ویں کلاس آج ہماری شروع ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا سیکھنا سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ قرآن مجید فقان حمید تعلیمات القرآن 15واں پارہ ہے آپ کا، اور 15ویں پارے کے الفاظ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کتنے آتے ہیں۔ اللہ پاک جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، قضا ربک، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ صیغہ پہچانے ہاں ذرا۔ صیغہ واحد مذکر ہے، ویری گڈ۔ آگے فعل ماضی، ویری گڈ۔ اللہ اللہ اللہ، ثلاثی مجرد، گڈ۔ ہفت اقسام، ناقص، ویری گڈ۔ اور باب، باب ضرب یضرب، ضرب ٹھیک ہے، ڈکشنری دیکھ کے فائنل کر لیں گے، بہرحال ضرب یضرب ٹھیک ہے، قضا یقضی۔ اچھا جی، قضا ربک، جی یہ مفرد ہے مرکب ہے؟ ربک، مرکب، ویری گڈ۔ فارمولا اپلائی کریں، کون سا مرکب بنتا ہے؟ نکرہ پلس معرفہ از اکول ٹو مرکب اضافی، مضاف مضاف الیہ، دونوں کو جوڑا تو مرکب اضافی تیار ہوا۔ کوئی بچہ ہمیں یہ بتا سکتا ہے، اگر ہم ایک سوال آپ سے کریں کہ ربو کا یہ پیش آیا، تنوین کیوں نہیں آئی، تو کیا بتائیں گے آپ؟ رب پر تنوین کیوں نہیں آئی؟ اس کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ ویری گڈ، مضاف پر تنوین نہیں آتی، مضاف پر تنوین نہیں آتی، یہ مضاف ہے، مضاف پر تنوین نہیں آتی۔ آگے ارشاد فرمایا لا تعبدو، پہچانے نا صیغہ، لا تعبدو، صیغہ پہچانے، صیغہ پورا، پہلے صیغہ بتائیں۔ جمع مذکر غائب، ویری گڈ، یہ تا لگا تھا پھر بھی ہم نے غائب کہہ دیا ہے اس کو، حاضر، جمع مذکر حاضر لکھنے میں ہو جاتا ہے جی، جمع مذکر حاضر۔ آگے فعل مضارع نہیں ہوتا، فعل نہیں ہوتا ہے، یہ جب نہیں بن جاتا ہے تو پھر اس کو مضارع نہیں کہتے، مضارع منفی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے، یہ نفی 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 نفی، فعل نہیں ہے، یہ فعل نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ آگے شش، شش اقسام،
ثلاثی مجرد صحیح. اسباب نصارا ینصر عبد یعبد، ٹھیک ہے. یعبد پورا ہو گیا. لا تعبد پہچان لیا آپ نے. اچھا اگر یہ لفظ ایسے ہوتا لا تعبدون، اب کیا کرتے آپ؟ لا تعبدون، اب ہوتا فعل مضارع منفی، صیغہ وہی رہتا لیکن فعل مضارع منفی ہو جاتا، گردان چینج ہو جاتی. ویری گڈ. ولا تنہرہما، لا تنہرہما، جی. صیغہ واحد مذکر حاضر، ویری گڈ. میرے بیٹے آپ نفی اور نہیں کا فرق رکھیں، نفی اور نہیں کا فرق رکھیں. ہاں پہلے نہیں. ثلاثی مجرد صحیح. اسباب سطح، لا تبسطها سارے نہیں کے آ رہے ہیں. لا تبسط، گڈ. جی بسط یبسط، ٹھیک ہو گیا. گڈ. فرمایا فلا یسرف فی القتل، لا یسرف، ویری گڈ. ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد صحیح. فعل نہیں بتایا. فعل نہیں. دلچسپ چیز ہے یہ. میں اس کو پتہ کیسے لیتا ہوں، یہ ایک ہوتا ہے پزل گیم جس میں ہم نے شکل بنانی ہوتی ہے، تو ہم میچ کرتے ہیں، یہ والا یہاں سے جوڑیں گے تو میچ ہو جائے گا. 5 چیزیں ہوتی ہیں ٹوٹل، 5 چیزیں. ہم 5 چیزوں کو 5 پیسز ہیں ان کو جوڑ کے ہم شکل ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. یسرف ضرب یضرب، استغفر اللہ. یہ پیش والا جو ہوتا ہے یہ مجرد میں نہیں آ سکتا، مجرد میں نہیں آ سکتا، تفعیل میں تشدید ہوتی ہے. تفعیل میں تشدید ہوتی ہے. اتنے تکے مار کے تو بندہ افعال تک پہنچ ہی جائے گا، ڈائریکٹ پہنچے مزہ پھر آتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے بیٹے، یسرف آیا نا، یسرف تو فوراً اس کا ماضی بولیں ساتھ، اسرف یسرف، تو آپ کو خود پتا چل جائے گا.
جب بھی مضارع آئے، جیسے یہ آیا تنہر تو نہرا ینہر، تبسط بسطا یبسط، ایسے بولیں. تعلم علم یعلم، تقبل تقبل یتقبل. یعنی جو بھی لفظ آئے اس کا ماضی مضارع پڑھنے کی کوشش کریں تو خود ہی باب آپ کا کلیئر ہو جائے گا. اوکے، یہ بھی یاد رکھیں گے جو پیش والے ہیں وہ 3 باب ہیں، افعال تفعیل مفاعلہ، افعال تفعیل مفاعلہ، یہ 3 باب پیش والے ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ چلیں ایک چھوٹی سی بات اور سمجھائیں گے آپ کو اور پھر ہم آگے چلیں گے. جزم آ رہی ہے تو آپ کو پتا چل گیا جزم کیسے آئے گی. تو ایک بچے نے ایک صیغہ ہمیں بھیجا، لما یقضی. تو وہ بچہ کہتا ہے آپ بھی سوچئے گا ایسے، لما یقضی. تو وہ بچہ کہتا ہے سر اس میں تو لما نے جزم نہیں دیا. آپ میں سے کسی کو پتا ہے یہاں جزم آیا کہ نہیں آیا؟ لما نے جزم دیا ہے کہ نہیں دیا؟ جزم آ رہا ہے یہاں کہ نہیں، بس یہ فائنل کرنا ہے، ہاں یا نہ، یس اور نو. نو 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 جی نو. اختلاف ہے علماء کا، بعض علماء فرما رہے ہیں کہ آیا ہے، بعض فرماتے ہیں کہ نہیں آیا. آیا ہے، آیا ہے. ہم نے پڑھا تھا جزم کا طریقہ 5 صیغوں میں یہ ہوتا ہے، اگر صحیح آخر میں صحیح ہو تو یہ والا جزم آتا ہے، اور آخر میں حرف علت ہو، علت کلٹی ہو جاتا ہے. یاد ہے؟ حرف علت گر جاتا ہے. حرف علت اس کے گنتی کر کے دیکھیں نا، یہ تو ہو گئی علامت مضارع، تو کاف اور ضاد 2 ہی باقی رہ گئے ہیں، اور اس پہ زیر بھی لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے آخر سے حرف علت ایک گرا ہوا ہے. یہ تھا قضا یا قضی. تو حرف علت گرے گا تو کیا بولیں گے آپ؟ آخر سے حرف علت گرا ہوا ہے. یہ زیر آنے کا یہ ایک علامت یہ بھی ہے کہ یہ ناقص ہے، صیغہ ناقص کا ہے، ہفت اقسام میں ناقص ہے، یہ اس کی پہچان ہے. بھائی لمحہ آیا ہے آخر میں زیر آ رہا ہے، تو اٹ مین اس کے آخر سے حرف علت غائب ہوا ہے، اور آخر میں حرف علت ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آخر میں حرف علت ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ناقص. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے آخر سے حرف علت غائب ہے. یہاں ایک اور بات، چھوٹی سی ایک مطلب مزیدار بات ہے، وہ بھی آپ قبول فرمائیں. وہ کیا بات ہے؟ ایک جملہ ہے، اجتماع ساکنین. ساکنین صیغہ تو سمجھتے ہو نا، ساکنین ناجائز ہے. اجتماع ساکنین ناجائز ہے، نہیں ہوتا. اجتماع ساکنین نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ 2 ساکن نہیں جمع ہوتے. ساکنین تثنیہ کا صیغہ، ساکنین کا اجتماع نہیں ہو سکتا. یہ بات سمجھ آ رہی؟ اب اگر کہیں 2 ساکن ہونے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ جو حرف علت ہوتا ہے وہ پلٹی ہو جاتا ہے درمیان سے. یعنی آپ یوں سمجھیں، اگر سپوز دیٹ لفظ تقول، یہ فعل مضارع، اس کا ہم نے امر بنانا ہو، امر بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ شروع سے علامت مضارع کو ہٹائیں، ہٹا دیا سر.
پھر پڑھا جا سکتا ہے، چلے گا. آخر کو جزم دے دیں، دے دی. اب آخر کو جزم دی تو اجتماع ساکنین ہو گیا. ہوا کہ نہیں؟ ہوا ہے. ہو گیا نا اجتماع ساکنین. اجتماع ساکنین ہو تو اس کو کلٹی کر دیں. قول، اس کو پڑھیں گے قل. سمجھ آئی بات؟ پہلے نہیں بنانا ہو تو تقول سے لا لگائیں. بھائی لا لگا ہے تو لا لگے گا تو آخر کو جزم دے دو. ارے باپ رے باپ. پھر اجتماع ساکنین، پھر اجتماع ساکنین تو کیا کریں گے؟ اس کو گرا دیں گے. لا تقل. اب یہاں آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے. دیکھیں یہ جو جزم والے ہیں تو جزم والے حرف کے بعد یعنی لم، لما، لام امر، لا نہیں، ان شرطیہ کے بعد، ان شرطیہ کے بعد اگر دو حرف والا کوئی لفظ آئے، اس کے دو حرف آ رہے ہیں نا، لا تقل کے دو آ رہے ہیں، ایک تو علامت مضارع ہے، دو حرف والا کوئی لفظ آئے تو آپ نے چیک کرنا ہے اس کے آخر میں اگر جزم ہے تو پھر وہ اجوف ہوگا، اور اگر اس کے آخر میں حرکت لگی ہے تو پھر وہ ناقص ہوگا. دیکھو جیسے یہ ہے، اس کے آخر میں کیا لگا ہے؟ جزم. تو جزم والا اجوف، اور لا تقضی زیر لگا ہے، اٹ مین یہ ناقص. سمجھ آ رہی ہے میرے بچوں؟ آسان بات ہے، ٹپ ہے یہ کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا، یہ ہم سمجھا رہے ہیں آپ کو. اور سمجھنے کی بات، یہ 5 حرف ہیں، انہوں نے جزم دے دیا. اب ان کے بعد اگر جو بھی فعل آ رہا ہے اس کو دیکھ لیں، 2 حرف والا ہے تو بس چیک کریں اس کو آخر میں جزم یہ والا لگا ہے کہ نہیں لگا. اگر یہ لگا ہے اور پھر بھی حرف 2 ہیں تو پھر سمجھ آ رہی بات؟ 2 ہے اور یہ والا جزم لگا ہے تو اجوف، اور اگر حرکت لگی ہوئی ہے تو ناقص. تو اجوف سمجھ جائیں گے، ناقص سمجھ جائیں گے تو آپ کو خود ہی یہ پتا چل جائے گا کہ اس کے درمیان سے حرف علت غائب ہے. آپ وہ حرف علت بھی واپس نکالیں گے. اس کے آخر سے حرف علت غائب ہے، آپ وہ والا بھی واپس لائیں گے. ظاہر ہے جب آپ نے ڈکشنری دیکھنی ہے تو اس کے سمیت ہی دیکھنی پڑے گی نا. سمجھ آ گئی بات؟ چلیں یہاں ایک چھوٹی سی بات اور، جب ہم بیٹے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو پریکٹس کرتے ہوئے جو ہم نے پڑھا ہوتا ہے اس پہ فوکس کرنا ہوتا ہے. اگر ہم جو نہیں پڑھا اس پہ جانا شروع کریں گے تو پھر پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے. کیا پرابلم آتی ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو پڑھایا ان شرطیہ، تو ان والے لفظ آپ کو ملیں گے، قرآن پاک میں بہت سارے ملیں گے. اسی طرح ان بھی ایک لفظ آتا ہے عربی میں، ان. اچھا ان کے ساتھ بھی فعل مضارع آتا ہے. اب ہم نے یہ بتایا تھا ان کے ساتھ فعل مضارع آتا ہے. اب ایک بچہ ان پڑھ بھی رہا ہے، ان پڑھ بھی رہا ہے، لیکن وہ اس کو فوکس نہیں کرتا، وہ اس کو فوکس کرنا شروع کر دیتا ہے. اٹ مین وہ سبق کو یعنی جو جہاں فوکس کرنا تھا وہاں نہیں کر پا رہا. کرنا کیا تھا؟ ان ہے نا، اس کو چھوڑ دیں، اس کے ساتھ کون لگا ہے یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ ہمارا ٹاپک ابھی نہیں ہے، یہ ہم جب پڑھیں گے تو آئے گا، ابھی نہیں آیا. ہم نے ان پڑھا ہے، ان تلاش کریں، ان کے ساتھ کیا لگا ہے صرف یہ چیک کریں. یہ نہیں چیک کرنا کہ مضارع کے ساتھ کون لگا ہے. ہم نے سبق پڑھا ہے ان کا تو ہم نے چیک کرنا ہے ان کے ساتھ کون لگا ہے. ہم نے پڑھا کہ مضارع کے ساتھ کون کون لگا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟
تو اس کو توجہ دینی ہے یہاں پہ. جو سبق پڑھیں سبق کو ٹو دا پوائنٹ فوکس کریں. ہم نے یہ پریکٹس کرنی ہے کہ ان کس کس کے ساتھ آ رہا ہے. یہ نہیں کرنی کہ مضارع کے ساتھ کون کون آ رہا ہے. مضارع کے ساتھ بہت کچھ آتا ہے, ابھی اور بھی کچھ آئے گا. تو مضارع کے ساتھ کیا کیا آتا ہے وہ تو آہستہ آہستہ ہم کور کر رہے ہیں, لیکن ہم نے ابھی جو پڑھا وہ پڑھا ان کو فوکس کریں, ان کو چھوڑ دیں, ابھی نہیں پڑھا. تو ٹھیک ہو گئی بات. ایک اور بات, کبھی کبھی لمحہ وغیرہ کے ساتھ آگے فعل ماضی بھی آ جاتا ہے, جیسے فلما اضاءت. اضاءت فعل ماضی ہے, فعل ماضی پہ جزم نہیں آتا. فعل ماضی کو آپ سادی زبان میں کہہ لیں مبنی ہوتا ہے. مبنی کا ایک لفظ یاد رکھ لیں, آپ کو کام آئے گا. مبنی من ڈھیٹ, چینجیبل نہیں ہوتا. ماضی پورا چینجیبل نہیں ہوتا, جہاں بھی آئے گا جیسا ہم نے پڑھ لیا ویسا ہی آئے گا. اوکے, ماضی چینجیبل نہیں ہوتا. کلیئر ہے؟ اب اس میں جزم نہیں تلاش کرنے جانا کہ جزم آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, اس کا نون گرے گا کہ اس میں نون ہوتا ہی نہیں تو گرے گا کہاں سے. سمجھ آ گئی بات؟ چلیں, یہ 5 حرف تھے, انہیں کہتے ہیں حروف جازمہ. چلیں جی, اللہ سلامت رکھے. بہت ساری گردانیں ہماری اس سے کور ہو گئی ہیں 5 حرف. سمجھ آئی یہ بات؟ جی چلتے ہیں تھوڑا سا آگے. یہ 5 حرف ہیں, لم لما لام امر لا نہیں ان شرطیہ. لم لما لام امر لا نہیں ان شرطیہ, ان کو کہتے ہیں حروف جازمہ. تو حروف جازمہ, لم لما لام امر لا نہیں ان شرطیہ, ان کو کہتے ہیں حروف جازمہ. ٹھیک ہے. ایک ناصبہ بھی ہوتے ہیں. ناصبہ کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں. ناصبہ نصب دیتے ہیں. جازمہ جزم, تو ناصبہ نصب. یہ کتنے ہیں؟ یہ 4 ہیں. ان, لن, کئی اور اذن. ان لن کئی اذن, 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 ان لن کئی اذن. اتنا نہیں پڑھنا چاہیے, 4 لفظ تو ایسے کر کے یاد کر لینے چاہیے. یہ جو کئی ہوتا ہے اس کے 2 ورژن اور بھی آتے ہیں, لکئی اور لی, یہ بھی آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کئی کے یہ 3 اسٹائل ہوتے ہیں. کبھی کئی آتا ہے, کبھی لکئی آتا ہے, کبھی خالی لی آتا ہے. اس لی کو کہتے ہیں یہ لام کئی ہے, یہ لام کئی ہے. اب لن کئی اذن, انت لن کئی اذن, لام کئی. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی بات؟ حرف 4 ہی ہیں. اس کئی کے 3 ورژن ہے. کئی بھی آتا ہے, لی کئی بھی آتا ہے, لی بھی آتا ہے. چلو جی, ان لن کئی اذن, ان لن کئی اذن, ان لن کئی اذن. ٹھیک ہے, چلیں. یہ 4 کیا کرتے ہیں؟ یہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. یہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. پہلے والوں نے جزم دیا تھا, انہوں نے نصب دینا ہے. نصب کا طریقہ بھی آسان ہوتا ہے. ویسے ہی ہم فعل مضارع کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں 5 7 2. گردان کو ڈیوائڈ کر لیا ہم نے جیسے پہلے کیا تھا. تو جو 5 صیغے ہوتے ہیں ان کے نصب کا ڈیزائن ہوتا ہے زبر. 5 صیغوں کا نصب کا ڈیزائن ہوتا ہے زبر. اچھا, اس میں حرف علت ہو تو وہ گرتا نہیں ہے, اس پہ زبر آ جاتا ہے, گرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. 7 صیغوں کا ڈیزائن وہی جزم والا ہے. نون کلٹی, نون گرا دیں, نون ختم,
دو مبنی ہیں، مبنی میں ڈھیٹ، چینجیبل نہیں ہے. 5 میں زبر، یدربو تدربو تدربو ادربو ندربو، ان میں زبر. 7 کا نون غائب، یعنی جزم والا اور نصب والا نون میں میچ کر رہا ہے، اور ان دو میں بھی میچنگ ہے. کلیئر؟ بس ان میں فرق آئے گا، جزم کا اسٹائل الگ ہے، نصب کا اسٹائل الگ ہے. چلو آگے چلے. اس کی گردان، جیسے ہم ایک گردان بنا کے دیکھتے ہیں یتقبلو کی. باقی ہم ساتھ بنا لیں گے. اب کرنا کیا ہے؟ اچھا، جو گردان کتابوں میں لکھ کے آتی ہے، صیغے تو سارے آتے ہیں، ان کا بھی آتا ہے، لن کا بھی آتا ہے، کئی کا بھی آتا ہے، اذن کے بھی صیغے آتے ہیں قرآن پاک میں. بٹ جو کتابوں میں گردان پڑھائی جاتی ہے وہ لن کی پڑھائی جاتی. کس کی پڑھائی جاتی ہے؟ حرف لن کی. نصب والے میں حرف علت کو گرایا نہیں جائے گا، وہ باقی رہے گا. جزم والے میں گر جاتا ہے، نصب والے میں نہیں گرے گا. ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے ساتھ ہم یہی والا لن لگا کے دیکھتے ہیں. جی، تو اس کے ساتھ ہم نے لگایا لن، اس کے ساتھ بھی لن، اس کے ساتھ بھی لن. اب کیا کریں گے؟ یتقبلو سے یتقبلا، لن یتقبلا، لن یتقبلا، لن یتقبلو، لن یتقبلا، لن یتقبلا، لن یتقبلو. اچھا، اگر لام ہوتا تو پھر ہوتا لم یتقبل، لم یتقبلا، لم یتقبلو. بس اتنا سا فرق پڑتا ہے. لن یتقبلا، لن یتقبلا، لن یتقبلو. لن تتقبلا، لن تتقبلا، لن یتقبلنا. لن تتقبلا، لن تتقبلا، لن تتقبلو. لن تتقبلی، لن تتقبلا، لن تتقبلنا. لن اتقبل، لن نتقبل. سمجھ آ گئی ہے کہ گئی؟ آنی چاہیے، آسان ہے. اکرما یکرمو، لن یکرما، لن یکرما، لن یکرمو. کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ان یکرما، ان یدخلا، ان یضربا، ان یفتح. ان لگے گا تو بھی یہی ہوگا، کئی لگے گا پھر بھی یہی ہوگا. کلیئر؟ اس گردان کو، یہ جو لن والی گردان ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں نفی تاکید بلن. اس کا نام ہوتا ہے نفی تاکید بلن. نفی تاکید بلن نہیں، الف آتا ہے. جو جمع کے صیغے ہوتے ہیں ان میں عربی کا رسم الخط، رسم الخط ہوتا ہے رائٹنگ اسٹائل. عربی کا رائٹنگ اسٹائل یہ ہوتا ہے، جمع کے صیغے میں آگے الف رہتا ہے، جمع کے صیغے میں آخر میں الف لگایا جاتا ہے، یہ واو کے ساتھ. یہ ماضی میں بھی ہوتا ہے، مضارع میں بھی جب ایسا آتا ہے تو اس میں ہوتا ہے. نفی تاکید بلن اس گردان کا نام ہوتا ہے. ان کے نام نہیں رکھے جاتے، اس والی گردان کا خالی نام رکھتے ہیں، نفی تاکید بلن. چلے گا؟ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ صیغے ایسے ہی پہچانتے ہیں، ایسے ہی ان صیغوں کی آپ پریکٹس کریں گے. لن یدعوا، لن یرمیا، تو لن یرمیا، لن یرمیا، لن یرمو. تو یہ پوری گردان ایسے ہی چلتی چلی جائے گی. کوئی پرابلم اتنی میں؟ یہاں ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کے سمجھنے والا ہے. ایک جگہ پہ جا کے آپ کی میچنگ ہو جائے گی جازمہ اور ناصبہ کی، باقی تو حرف الگ الگ ہے. ان لگا ہوگا تو آپ کو نظر آ جائے گا. یعنی اگر آپ بولیں ان یضربا اور ان یضربا، سر دونوں ایک جیسے ہیں، تو میں کہوں گا آپ پھر عقل مند نہیں ہیں. جس کو ان اور ان ایک جیسا لگتا ہے وہ عقل مند نہیں ہے.
بھائی فرق ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے. یہ ٹھیک ہے کہ یہاں سے میچ ہوا ہے، بٹ یہاں سے فرق ہے تو فرق. دو لفظوں میں ایک مقام پہ جا کے ان کی بالکل میچنگ ہو جائے گی، پھر آپ کو سوچنا پڑے گا. کہاں؟ دیکھیں یہاں پہ یس بالکل سیم ہے. اس کا جو تھرڈ ورژن تھا نا لام زرلی، لام کئی، تو یہ میچ ہو جاتا ہے. پھر یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، سر دونوں بالکل میچ ہے. سر ہم مانتے ہیں دونوں بالکل میچ ہے. جب ہم ترجمہ کریں گے، ٹرانسلیٹ کریں گے، تو خود ہی وہ چیز کلیئر ہو جائے گی، ہمیں اندازہ ہو جائے گا. ایسی جگہ پہ ہمیں جو بک پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر لامی کئی ہے یا لام امر ہے. لام امر اور لام کئی میچ کرتے ہیں سیغوں کے حساب سے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ گئی؟ تو بعض بچے یہاں کنفیوز ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں سر ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو بیٹے تکا نہیں مارنا ہوتا، آپ کے سامنے جب آئے گا تو پتا چل جائے گا. دیکھیں لام کئی کا معنی ہوتا ہے تاکہ، یہ یاد رکھنا ہے، تاکہ. تو آٹومیٹکلی جو تاکہ والا جملہ ہوگا وہ اپنا ٹرانسلیٹ ہی تاکہ کے ساتھ سیٹ کرے گا. وہ اس کا ٹرانسلیٹ ہی تاکہ کے ساتھ سیٹ ہوگا. تاکہ آپ یہ کریں، تاکہ آپ کھانا کھائیں، تاکہ آپ انسان بنیں، تاکہ آپ کو سبق یاد ہو جائے. یہ جتنے لفظ ہیں یہ لام کئی کے ہیں، تاکہ وہ دونوں ماریں. اور جو امر ہوتا ہے اس میں آرڈر ہوتے ہیں، چاہیے کہ وہ مارے یا اس کو مارنا چاہیے، وہ مارے، یہ والا ترجمہ بنتا ہے. تو تاکہ یہ لام کئی کا ہے. تو ٹرانسلیٹ سے، مضمون سے بات کلیئر ہو جاتی ہے. بچے کیا کرتے ہیں، دیکھیں یہاں ہماری جو غلطی ہوتی ہے بچوں کی، میں اس لیے بتاتا ہوں بیٹے کہ آپ نے یہ غلطیاں نہیں کرنی. بچے کیا کرتے ہیں، اب دیکھیں کتاب میں بات آئے گی تو ہم دونوں کا الگ الگ سمجھ جائیں گے، بٹ اب ایک جگہ پہ دونوں، میں نے وائٹ بورڈ پہ دو لفظ لکھے ہیں، میں بولوں آپ پہچانو اس میں سے کون سا لام کئی ہے. تو بھائی جس کو مرضی لام کئی بنا دو، اس کے کون سا آگے پیچھے کوئی بات چل رہی ہے، اس کے کون سا آگے پیچھے کوئی بات چل رہی ہے. آپ نے